ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ قربانی کے ایام ہیں، دوست احباب قربانی کی تیاریوں میں جانور و مویشی خریدنے کے اندر مصروف ہیں، لیکن قربانی کی کچھ شرائط ہیں، ان کو مد نظر رکھنا تمام مسلمان بھائیوں کے لیے لازمی ہے۔ ان کو مد نظر رکھا جائے گا تو قربانی قابل قبول ہوگی۔ سب سے پہلی شرط کہ عقیدہ صحیح ہونا لازمی ہے، چونکہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا منہج، اس کا اپنانا بھی لازمی ہے کہ وہ یہ کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو خالص پیور عقیدہ یہ رکھنا لازمی ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے عقیدے کے بارے میں کسی قسم کا نرمی اختیار نہیں کی، اس کے لیے ان کو اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا، اپنے باپ سے بھی مخالفت مول لینا پڑی، قوم اور برادری کی مخالفت بھی لی، سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اللہ کی توحید کے اندر کسی قسم کی سودا بازی نہیں کی۔ دوسری، قربانی کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اخلاص کا ہونا لازمی ہے، صرف اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث 7 مرتبہ لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اسے نیت کا خالص ہونا یہ لازم ہے۔ قربانی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کا گوشت اور قربانیوں کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، خون زمین پر بہہ جاتا ہے، گوشت تم کھا پی لیتے ہو، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے، کس نیت سے، کس عقیدت سے، کس محبت کے ساتھ یہ تم کر رہے ہو۔ اس لیے یہ سوچ اور فکر کرنا کہ صرف اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو، یہ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے اندر نمود و نمائش کرنا، جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں عام طریقہ ہے کہ اپنی قربانیوں کے جانور، ان کی تصویریں اتار کر دوسروں کو سینڈ کرنا، اس کے اندر کیا مقصود ہوتا ہے؟ صاف ظاہر اس کے اندر ریاکاری مقصود ہے کہ دوسرے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں سینڈ کی جا رہی ہے۔ کوئی فٹ پاتھ پر باندھے ہوئے ہے، کوئی دکان کے سامنے باندھ کر بہترین کھانے پینے کھلا رہا ہے، کوئی گلیوں بازاروں میں اس کو شنگار کر گھما رہا ہے۔ یہ کیا مقصود ہوتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی رضا مقصود ہے؟ اس لیے اپنے اس سوچ اور فکر کو درست کرنا لازمی ہے کہ اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی کے اندر اخلاص تھا، وہ اللہ نے قبول کر لی، تو اس پہلی امتوں کے اندر تو نقدی سودا ہو جاتا تھا، جس کی قربانی قبول ہو جاتی فوراً پتہ چل جاتا، جس کی غیر مقبول ہوتی وہ بھی فوراً پتہ چل جاتا۔ یہ تو اس امت پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ہماری بھی قربانیوں کا فیصلہ نقدی ہوتا تو شاید ہمارے سینکڑوں میں سے چند ایک ہی کی قربانی قبول ہوتی۔ یہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن آخرت کے اندر نتیجے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہونا لازمی ہے۔ تیسری شرط رزق حلال، جانور جس کمائی سے خریدنا ہے وہ انتہائی حلال اور پاکیزہ کمائی ہو، کسی قسم کا سودی کاروبار، رشوت کا لین دین، 2 نمبری، جھوٹ بول کر، اسی طرح لوگوں کو دغا اور فراڈ کر کے، دوسروں کی وراثت دبا کر، یا اسی طرح قومی خیانت کر کے کمائی کی ہوئی اس کی قربانی خریدنا یہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہر بھائی کو سوچنا چاہیے جس رقم سے وہ قربانی خریدتا ہے کہ وہ طیب حلال مال ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ذات ہے، وہ پاک ہی قبول کرتا ہے۔ چوتھی شرط قربانی کی قبولیت کے لیے اسوہ رسول، طریقہ رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتلایا اس کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو اللہ اس کے رسول کے مخالفت میں کر کے ضائع مت کرو۔ اس لیے یہ 4 شرطیں، عقیدہ خالص پیور عقیدہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اور
مال جب وہ حلال ہو جس کی قربانی خریدنی ہے، چوتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ بنیادی شرطیں قربانی کے لیے مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی قربانیاں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔